اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، ٹھیک بھی ہوں اور نہیں بھی ہوں۔ پتہ نہیں، شاید ایک بہت بڑے نقصان کے بعد آج دوبارہ آپ سے بات ہو رہی ہے۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً بہت بڑے نقصان کے بعد۔ شاید میں یہ باتیں نہ کرتا یا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں مجھے اپنے دل کی باتیں کسی سے کر لینی چاہیے، ورنہ شاید انسان وہ کبھی کبھی ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ انسان پاگل ہونے لگتا ہے کہ کوئی اس کی بات سنے، کوئی اور سنے نہ سنے، آپ میری بات سنیں گے، مجھے یقین ہے۔ میرے فادر کی آج سے 8-10 دن پہلے ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ نے ان کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ یہ تکلیف، یہ کرب، اس کا لفظوں میں نہیں بتایا جا سکتا۔ میں باتوں میں بڑا ماہر ہوں، لفظوں کا کھلاڑی ہوں میں۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ ایسے باتیں کرنا بڑی آتی ہیں، لیکن حقیقت ہے، کی بات ہے، میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ اس وقت میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ کو خدا کا واسطہ، آپ کو آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز کا واسطہ، آپ کو اللہ کا واسطہ اپنے والدین کی قدر کیجیے، اپنے والدین کی خدمت کیجیے، زیادہ سے زیادہ ان کو ٹائم دینے کی کوشش کیجیے۔ میں نے الحمدللہ کوشش کی ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا مجھے مطلب جن کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ میرے فادر 2 مہینے سے مسلسل بیڈ پہ تھے، ہاسپٹل میں تھے۔ میں 2 مہینے سے مسلسل پل پل ان کے ساتھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے، کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی، کبھی کچھ بھی نہیں۔ آج بھی جو کچھ ہوں ان کی وجہ سے ہی ہوں۔ کبھی اللہ معاف کرے کوئی ایسی بدتمیزی بھی نہیں ہے، کوئی ایسی الٹی سیدھی بات بھی میں نے اپنے پاپا سے کی نہیں ہے۔ لیکن آج جب وہ نہیں ہے نا، تو ایسا لگتا ہے جیسے انسان کے سر سے چھت نہیں اٹھ جاتی، جیسے انسان دنیا بھر میں اکیلا ہو جاتا ہے، جیسے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ ان کے ہونے تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہ سب سے پیاری چیز ہے، وہ انسان کی اولاد ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کی زندگی کی سب سے خوبصورت، پیاری اور سب سے پاورفل چیز جو ہے نا، وہ آپ کے والدین ہیں۔ آپ کے والدین جب تک نہیں ہے نا آپ کے سر پہ، تب تک آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ابھی آپ لاکھ کے ہو تو آپ کے والد یا والدہ چلے جاتے ہیں تو آپ بالکل زیرو ہو جاؤ گے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں لکھ دت سی تے ککھ دا بن گیا، وہی بات ہے۔ میں لاکھ کا کبھی اگر تھا تو آج میں بالکل زیرو ہوں، کک کا بن گیا ہوں، کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس۔ خدا را اپنے والدین کو حد سے زیادہ ٹائم دیجیے۔ اب جتنے بھی مصروف ہیں، جتنا بھی ہے، ان کے لیے آپ نے گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1.5-2 گھنٹے ضرور گزارنے ہیں، جتنی ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی ان سے اونچی آواز میں مت بولیے، کبھی بھی ان سے کوئی بدتمیزی مت کیجیے گا۔ میں آپ کو یقینی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ نے چھوٹی سی بھی ان کے ساتھ الٹی سیدھی بات کہی دی تو ان کے جانے کے بعد یہ دکھ، یہ عذاب ساری زندگی آپ کو کھا جائے گا کہ آپ نے اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیا، یا آپ نے اپنے والدین کو اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ خدا را اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ کے والد، آپ کی والدہ زندہ ہیں، تو ان کو ٹائم دیجیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان سے باتیں کیجیے، کیونکہ جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو اس خلا کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا۔ اور مجھے آج یہاں آ کے، آج ان کے جانے کے 8 سے 10 دن بعد لگاتار مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، پہلے دن سے آج تک، کہ میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں۔ میرے خدا اور اس کا رسول ہے، اور اس کے بعد میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے ساری دنیا کے ہوتے ہوئے نا، میرے بچے، میرا گھر، میرے بہن بھائی، میرے دوست، میری ساری دنیا، میرا سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں، جیسے دنیا میں میرا کوئی ہے ہی نہیں، بس اللہ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیاوی رشتوں میں شاید میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو اندر سے توڑ رہی ہیں مجھے، اندر سے بالکل انہوں نے میری تباہی ڈالی ہے، لیکن زبان پہ لانے سے میں ان باتوں کو قاصر ہوں۔ بس اتنی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا، خدا را اپنے والدین کو ٹائم دیجیے۔ خدا را اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے پاس بیٹھیے، اگر وہ بیڈ پہ ہیں، بیمار ہیں، تو ان کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے کیجیے۔ ایک دفعہ باپ کا سایہ اگر آپ کے سر سے اٹھ گیا
تو زندگی بھر پچھتانے کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آج تک اپنے فادر سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے مجھے تکلیف ہو کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے فادر کو کچھ بھی نہیں دے پایا، اور آج میں دنیا بھر کا اکیلا ترین انسان ہوں۔ امید ہے میری باتیں کچھ سمجھ آ گئی ہوں گی، میں دل کی باتیں آپ سے ہی کرتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اور اپنے والدین کا جتنا خیال رکھ سکتے ہیں رکھیے گا، ورنہ آپ کو دنیا میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میرے ابو کے لیے دعا کیجیے گا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ نے ان کو واپس اپنے پاس بلا لیا ہے، یقیناً میرے اللہ کے پیارے بندوں میں سے تھے، تبھی رمضان میں واپس بلایا ہے، لیکن پھر بھی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کیجیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے والدین کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے مرتے دم تک آپ کے سر پہ قائم رکھے، اور میرے لیے ایک خصوصی دعا اور کر دیجیے گا۔ میری والدہ حیات ہیں، اللہ نے ان کو میرے پاس رکھا ہے، اللہ پہلے میری سانسیں بند کر لے، پھر ان کو بلانا تو ایک دن جانا سب نے ہے، لیکن شاید والدہ کے جانے کا دکھ اب اس کے بعد برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دنیا کا سب سے اذیت ناک غم یہی ہے کہ آپ کے والد آپ کے سر پہ نہیں ہیں، یا آپ کے والدہ نہیں ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔